السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق الله مولانا العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الہی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو دینداری دے. الہی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو دینداری دے. الہی نئی پود کو فصل بہاری دے. بچا لے مومنہ کو اے خدا مغرب کی ہر شے سے. بچا لے مومنہ کو اے خدا مغرب کی ہر شے سے. بچا اس شمع کو باد فنا کی چیرہ دستی سے. بزرگان محترم، نوجوانان اسلام، عزیز دوستو اور ساتھیوں، آج آپ حضرات کی خدمت میں جس عنوان پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے عورتوں کی دینداری. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے شرح صدر کے ساتھ صحیح اور سچی بات کہنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سبوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حاضرین گرامی، اس وقت امت مسلمہ پر بے شمار مسائل ہیں. پیدل پہ مسائل ہیں. کس عنوان پر گفتگو کی جائے؟ کہیں اوقاف کے مسائل امت مسلمہ کے سامنے ہیں تو کہیں مدارس عربیہ پر آنچ آ رہی ہے. مدارس عربیہ کو لے کر امت مسلمہ اس وقت پریشان ہے. اسی طریقے سے امت مسلمہ پر خصوصاً ہندوستان میں یونیفارم سول کوڈ کا مسئلہ چھڑا ہوا ہے. اسی طریقے سے ایک مسئلہ ابھی سامنے یہ آیا کہ ہندوستان کے دیگر خطوں میں جہاں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی لوگوں نے کی ہے،
مہاراشٹر کے اندر ابھی ایک شخص نے حضور کی شان میں گستاخی کی ہے۔ یعنی بے شمار مسائل اس وقت امت مسلمہ پر ہے، جس کی وجہ سے امت مسلمہ کے علماء اور صلاحاء اور اکابرین پریشان ہیں، اور انشاءاللہ وہ ہندوستان کے دستور اور آئین کے مطابق حق کی لڑائی لڑ بھی رہے ہیں، اور انشاءاللہ جو اسلام کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں وہ خود جو ہے شکست کھائیں گے، اور اسلام کے ماننے والے اور بلندی تک پہنچیں گے، اور اسلام کا بول بالا ہر طرف ہوگا۔ یہ ہے کیوں؟ اصل میں یہ امت مسلمہ کے سامنے اللہ کی طرف سے آزمائشیں ہیں اور امتحان ہیں۔ یہ حالات اس لیے آتے ہیں تاکہ امت مسلمہ بیدار ہو، جاگے، خواب غفلت سے، لاپرواہی اور سستی کو پس پشت ڈال دے اور بیداری کے ساتھ اسلام کے احکامات پر عمل کرے۔ اس لیے یہ حالات آتے ہیں۔ خیر، جتنے بھی مسائل ہیں ان مسائل کا سامنا ہمیں کرنا ہے، اور ہمت اور حوصلے کے ساتھ کرنا ہے۔ لیکن جو مسائل کھڑے کر رہے ہیں ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ ہم انسان کے کسی قانون کو فالو نہیں کرتے ہیں، انسان کے کسی قانون پر نہیں چلتے ہیں، بلکہ اللہ کے قانون پر ہم چلتے ہیں، اور اللہ کی شریعت پر ہم چلتے ہیں، اور اللہ کی شریعت پر نہ پہلے کبھی آنچ آئی ہے اور آج نہ آنچ آ سکتی ہے، اور نہ قیامت تک آنچ آئے گی انشاءاللہ العزیز۔ حاضرین گرامی، ان حالات میں ہمیں جو ہے بیدار ہونا ہے، ان حالات سے سبق لے کر ہمیں اپنے صفوں کے اندر اتحاد بھی پیدا کرنا ہے، اور احکام شریعت پر پوری طرح عمل بھی کرنا ہے۔ حالات حضور کے زمانے میں بھی آئے، لیکن حالات کا مقابلہ حضور نے کیا، اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کیا، اور ان حالات سے نمٹنے کے لیے اگر جان کی قربانی دینی پڑی تو انہوں نے جان کی قربانی بھی دی، مال کی قربانی اگر دینا پڑا تو مال کی قربانی بھی وہ دیے، اور وقت کی قربانی بھی دیے۔ جس طریقے سے مرد حضرات قربانیاں اسلام کے خاطر دیے، مستورات اور خواتین نے اسلام نے بھی شریعت کی حفاظت کے لیے قربانیاں دی۔ آج امت مسلمہ کے اوپر حالات ہیں تو چاہیے کہ مرد حضرات بھی بیدار ہو اور عورتیں بھی بیدار ہو۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، اپنے خاندان والوں کو ڈرائیے، اپنے ماتحت میں رہنے والوں کو ڈرائیے۔ تو جب یہ حکم اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رشتہ داروں کو بلا کر کہنے لگے کہ دیکھو، ایک خدا کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، اور جو تم دیگر خداؤں کی عبادت کرتے ہو، جن کو تم نے پتھروں کے بت بنا لیے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہو، ان سے تمہارا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو پھر ان کی عبادت کیوں کرتے ہو، ان کی پرستش کیوں کرتے ہو؟ یہ حکم اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ کی طرف سے آیا تو اللہ کے پیغمبر نے اپنے گھر کی عورتوں کو بھی سمجھائے، اپنے رشتہ داروں کو بھی سمجھائے۔ معلوم یہ ہوا کہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کو بھی سمجھائے
اور اپنے ماتحت میں رہنے والوں کو بھی سمجھائے اور خصوصاً اپنے گھر والوں کو بھی سمجھائے۔ آج امت مسلمہ کی مائیں بے پردہ پھر رہی ہے، نمائش کرتی ہوئی پھر رہی ہے، ڈیزائن کے کپڑے استعمال کرتی ہیں، بناؤ سنگار کر کے باہر نکلتی ہے۔ اس کے ذمہ دار کون ہے یہ ہمیں سمجھنا ہے۔ اس کے ذمہ دار مرد ہیں۔ گھر کے اندر جو حاکم ہے، جسے اللہ نے مرد کو حاکم قرار دیا ہے، وہ اس کے ذمہ دار۔ حضرات علماء کرام فرماتے ہیں کہ جس گھر کی عورتیں بناؤ سنگار کر کے باہر پھر رہی ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ گھر کا مرد خود بے شرم ہو گیا۔ جس گھر کی مائیں اور بہنیں بناؤ سنگار کر کے باہر پھر رہی ہے، اکابرین نے فرمایا، حضرات علماء کرام نے لکھا ہے کہ اس گھر کا مرد بے حیا ہے، بے شرم ہے کہ وہ کیوں نہیں اقدام کیا، اس کو روکنے کی کوشش کیوں نہیں وہ کیے۔ اب جب نہیں کیے اور نہیں کر رہے ہیں تو قصوروار دونوں ہیں۔ جو نمائش کر کے باہر کو نکل رہی ہے وہ بھی قصوروار ہے، اور جن کے گھر سے نکل کر جا رہی ہے وہ بھی قصوروار ہے۔ کل قیامت کے دن عدالت میں دونوں کھڑے ہوں گے، دونوں سے اللہ تعالیٰ سوال کرے۔ عزیزان گرامی، یہ جو عورت ذات ہے یہ بہت اعلیٰ اخلاق والی عورت ذات ہے۔ اس عورت کو اسلام نے بہت اونچا مقام دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار خصوصیتیں اس کے اندر رکھی ہے جو مرد کی خصوصیت سے بڑھ کر ہے۔ اگر دیندار عورت اللہ کے حکموں پر عمل کرے تو کئی مرد سے آگے نکل سکتی ہے، اور نکلی ہے خواتین۔ مرد کو نیکی کمانے کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے، اور عورت کو اللہ نے خصوصیت یہ عطا کی کہ بغیر نیت اور ارادے کی بھی بے شمار نیکیاں کما سکتی ہے۔ بے شمار نیکیاں اپنے نام اعمال میں چڑھا سکتی ہے، بغیر ارادے اور نیت کے بھی وہ نیکیاں کما سکتی ہے۔ ایک موقع پر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت جب حاملہ ہوتی ہے، حاملہ جیسے ہی ہوتی ہے اسی وقت سے اس عورت کا اس بچے پر اثر پڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ حاملہ ہوتے ہی بچے پر، جو کہ ابھی حمل میں بچہ ہے، اس پر اثر پڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب ذرا بتائیے کہ اگر کوئی حاملہ عورت بناؤ سنگار کر کے باہر جائے گی سیر و تفریح کے نام پر یا پکنک کے نام پر، تو اب بتائیے کہ اس حمل پر اثر پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ ضرور پڑے گا۔ عورت کو اللہ نے بہت اونچا مقام عطا کیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب عورت بچہ جنم دیتی ہے، اب جب بچے کو جنم دیتی ہے ماں، اب اس کے بعد ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، تو اس دودھ پلانے پر اللہ نے اثر کیا رکھا ہے معلوم؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ماں اپنے بیٹے کو یا اپنے بچے کو ایک گھونٹ دودھ پلاتی ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا گویا کہ وہ ماں ایک جان کو موت سے بچا رہی ہے، ایک جان کو
موت سے بچا رہی ہے ایک گھونٹ دودھ پلا کر، اور ایک گھونٹ کا ثواب اللہ نے کتنا رکھا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب ماں ایک گھونٹ دودھ پلاتی ہے بچے کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماں کو روزہ رکھ کر جہاد کرنے والے کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ روزہ رکھ کر جہاد کرنے والے مجاہد کی طرح اس ماں کو اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور اتنا ہی نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ماں بچے کے جاگنے پر رات کو ماں جاگتی ہے دودھ پلانے کے لیے، یا جب بچہ جگ جاتا ہے رات میں بیدار ہو جاتا ہے اور اس پر ماں جاگتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماں کو اس بچے کے اس رات میں دیکھ بھالی کی وجہ سے رات بھر عبادت کرنے والے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ کوئی معمولی ہے؟ یہ اللہ نے عورت کا مقام دیا ہے، اور انسان کو بتایا گیا، عورتوں کو بتایا گیا کہ بچے کے لیے ماں کی گود سب سے پہلے اسکول اور مدرسہ بھی ہے۔ ماں کا اثر بچے پر پڑتا ہے، ماں کس طرح سے گھر کے اندر وقت گزارتی ہے اس کا پورا اثر بچے پر پڑتا ہے۔ حضرات علماء اکرام نے یہاں تک فرمایا کہ یہ جو بچے کی آنکھیں ہیں، ان آنکھوں کے ذریعے سے بچوں کے دل و دماغ تک جو ہے ماں کی حرکات اور سکنات پہنچتی ہیں۔ یہ آنکھیں جو ہے اگرچہ بچہ بول نہیں پاتا، لیکن اللہ نے ان آنکھوں کو آئینہ بنایا ہے، اس بچے کے عقل اور دماغ تک یہ حرکات پہنچتی۔ اب ماں اگر طرح طرح کی بناؤ سنگار کرے گی، جائز اور ناجائز کو ساری چیزوں کو پیچھے رکھ کر وقت گزارے گی تو بچے پر کیا اثر پڑے گا؟ لہذا مردوں کو چاہیے کہ اپنی عورتوں کی پوری طرح نگہداشت کرے، پوری طرح دیکھ بھال کرے کہ عورت کدھر کو جاتی ہے، کیا کر رہی ہے گھر کے اندر، یا بیٹی ہے تو بیٹی کیا کر رہی ہے، کدھر کو جاتی ہے، کس قسم کی نمائش کرتی ہے، کیا دیکھتی ہے۔ پوری ذمہ داری مرد پر ہے کہ ان کی پوری طرح نگرانی کرے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر سمجھیے ایسی ماں کے پیٹوں سے بڑے بڑے اللہ والے پیدا ہوں گے اور وقت کا امام بنے گے۔ اس لیے کہ معاشرے کے اندر جو افراد ہوتے ہیں وہ کہاں جنم لیتے ہیں؟ وہ ماں کی کوکھ سے ہی تو جنم لیتے ہیں۔ افراد کہیں اور سے نہیں آتے۔ سماج کے اندر جو افراد ہیں یہ یہیں سے تیار ہوتے ہیں، ماں کی کوکھ سے تیار ہوتے ہیں۔ لہذا عورتوں کی پوری ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے نقل و حرکت کو صحیح طور پر گزاریں۔ ایک واقعہ لکھا ہے کہ جب ماں باپردہ ہوتی ہے، نیکوکار ہوتی ہے، تو اس کی اولاد پر کتنا اثر پڑتا ہے۔ حضرات اکابرین نے یہاں تک ایک جملہ لکھا ہے کہ جب ماں نیکوکار ہوتی ہے اور نیکوکار کی بنا پر قوم جب نیکوکار ہوتی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت 7 پشتوں تک پڑتی ہے۔ 7 پشتوں تک اللہ کی رحمت اس قوم اور برادری پر رہتی ہے۔ تو جب نیکوکار ماں ہوتی ہے، عورت ہوتی ہے، تو بچے پر بہت زبردست قسم کا اثر پڑتا ہے۔ اس پر ایک واقعہ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ افغانستان کے اندر
ایک بادشاہ گزرے ہیں دوست محمد نام کا، امیر دوست محمد نام کا ایک شخص گزرا ہے، بادشاہ تھا، اور اس بادشاہ کے ملک پر کسی دوسرے بادشاہ نے چڑھائی کی، حملہ کیا، تو اس دوست محمد بادشاہ نے اپنے فرزند اور اپنے شہزادے کو فوج دے کر بھیجا کہ ان سے مقابلہ کرے، جن کا نام امیر عبد الرحمن ہے، ان کو بھیجا دوست محمد بادشاہ نے کہ ان فوجوں سے مقابلہ کرو جو ہماری ملک پر دست درازی کر رہے ہیں، حملہ کر رہے ہیں، چڑھائی کر رہے ہیں۔ لہذا یہ شہزادہ گیا مقابلے کے لیے، 2-3 دن کے بعد خبر یہ آتی ہے کہ شہزادہ شکست کھا کر فرار ہو کر بھاگتے ہوئے اپنے ملک کی طرف آ گیا۔ اب بادشاہ پریشان ہو گیا، غصہ الگ ہے کہ شہزادہ ہو کر میرا کمزوری اس کے اندر اتنی، ایک غم ادھر یہ کھا رہا، دوسرا غم یہ ہے کہ قوم مجھے کتنی ملامت کرے گی، میں ان کو کیا جواب دوں گا قوم کو، یہ غم کھا رہا ہے۔ اور کئی غم اس بادشاہ کو کھانے لگا تو باہر آیا، اور باہر آ کر اپنے بیگم سے جا کر کہتا ہے کہ بیگم صاحبہ، ابھی ایجنسیوں کی طرف سے، CID کی طرف سے یہ خبر آئی ہے کہ ہمارا شہزادہ شکست کھا کر، ہار کر، فرار راہ اختیار کرتے ہوئے بھاگا آ رہا ہے۔ تو بیگم صاحبہ کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے بادشاہ سلامت، یہ خبر غلط ہے، جھوٹی خبر ہے، اس پر آپ یقین نہ کریں۔ بادشاہ نے کہا آپ یہ کیسے کہہ سکتی ہے، یہ تو ایجنسی والوں نے ابھی آ کر خبر دی ہے، تو کیا آپ میری حکومت کے کارندوں کو ایک لحظے میں جو ہے جھوٹ بدلا جھوٹ کہہ دیں گے کہ جھوٹے ہیں یہ لوگ؟ کہا ہاں، میں جو کہہ رہی ہوں وہ پورے یقین کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ کہہ رہی ہوں کہ یہ خبر غلط ہے۔ لہذا تھوڑی ہی دیر کے بعد ایک خبر دوسری یہ آتی ہے کہ شہزادہ شکست کھا کر نہیں آ رہا ہے بلکہ فتح یاب ہو کر میدان جیت کر آ رہا ہے۔ اب جو ہے بادشاہ پریشان ہو گیا، اور پریشان ہونے کے بعد اپنی بیگم کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اے میری شریک حیات، آپ اتنی یقین اور اعتماد کے ساتھ کیسے یہ بات کہہ رہی تھی کہ میرا شہزادہ شکست کھا کر نہیں آ سکتا؟ تو بیوی کیا کہتی ہے؟ بیوی کہتی ہے کہ میں تو یہ چاہتی تھی کہ یہ راز میں کبھی فاش نہ کروں، میں یہ چاہتی تھی کہ یہ راز میرا کبھی فاش نہ ہو، لیکن جب آپ پوچھ ہی رہے ہیں اس لیے کہ آپ سرتاج ہیں تو پھر میں بتا دیتی ہوں۔ وہ بیوی کہتی ہے کہ اصل میں یہ ہے کہ جب یہ میرا شہزادہ پیٹ میں تھا، حمل میں تھا، تو اس وقت میں نے ارادہ کیا تھا اور اللہ سے یہ دعا کی تھی کہ اللہ اب میرے پیٹ میں حمل ٹھہر گیا ہے، اب میں اللہ آپ سے دعا کرتی ہوں کہ میں کبھی بھی اس حمل کو اپنے پیٹ میں رکھتے ہوئے حرام لقمہ نہ کھاؤں، یا اللہ میں آپ سے دعا کرتی ہوں کہ حرام غذا میرے پیٹ میں نہ جائے۔ لہذا میری یہ دعا قبول ہو گئی تھی، میں نے اپنے اس بچے کو پیٹ میں رکھتے ہوئے کبھی مشتبہ غذا اور خوراک اپنے پیٹ میں نہیں ڈالا۔ اور دوسری بات یہ کہ میں نے اللہ سے یہ دعا کی تھی کہ اللہ جب تک میں اپنے بچے کو دودھ پلاتی رہوں، اللہ
میں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ جب تک میں دودھ پلاؤں گی اس بچے کو بغیر وضو کے دودھ نہیں پلاؤں گی۔ تو وہ عورت کہتی ہے کہ میں نے جب بھی دودھ پلانے کا ارادہ کیا بچے کو تو میں پہلے وضو کرتی اور 2 رکعت نماز پڑھتی، پھر اس کے بعد جو ہے میں دودھ پلاتی اس شہزادے کو، اس بچے کو۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کے رگوں میں، جس کے خون میں حلال غذا جائے اور اتنی پاک دامنی کے ساتھ میں اپنے بچے کو دودھ پلاؤں، وہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنے بچے کو شکست کھاتے ہوئے آتے ہوئے دیکھوں؟ یہ ممکن نہیں۔ اللہ پر میرا یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ میری کوکھ سے ایسی اولاد نہیں جنم دیں گے۔ ہاں اتنا تو میں یقین کر سکتی ہوں کہ میرا بیٹا سینے پر گولی کھا کر شہید ہو سکتا ہے، لیکن راہ فرار اختیار نہیں کر سکتا، بھاگ کر نہیں آ سکتا۔ اسی اعتماد کے ساتھ میں نے یہ جملہ کہا تھا۔ تو دیکھیے اس ماں کا اثر بچے پر کتنا پڑا۔ حاضرین گرامی، یہ اثر ہوتا ہے ماں کے پاک دامنی کا، پاکیزہ زندگی گزارنے کا۔ جب ماں اس قسم کی پاکیزہ زندگی گزارتی ہے، پاک دامنی کی زندگی گزارتی ہے، تو پھر جو اس کے کوکھ سے بچے جنم لیتے ہیں تو پھر وہ وقت کا بنی ہی ہوتا ہے۔ تو ضرورت ہے کہ ہم اپنے گھر میں غور و فکر کریں، اپنے گھر کی طرف توجہ رکھیں کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے کیسے حالات امت مسلمہ پر آ رہی ہے۔ ہماری بچیوں کے ساتھ اس قسم کے حرکات سازش کرنے والے سازش کر رہے ہیں اور بچیوں کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں۔ بچیوں کی عصمت اور عفت اور ناموس کی حفاظت رکھنا کسی اور کے ذمہ نہیں ہے۔ اپنے بچوں کی حفاظت، اپنے بچیوں کی ناموس کی حفاظت، ان کی عصمت کی حفاظت خود ہمیں کرنا، کوئی اور کر کے دینے والے نہیں ہے۔ اسی لیے آپ اپنے بچوں کو دینی تعلیم بھی دیں، دنیاوی تعلیم بھی دیں، لیکن دنیاوی تعلیم دیتے ہوئے اس بات کو مد نظر رکھیں کہ بچوں کے اور بچیوں کے حرکات اور سکانات کس قسم کے ہیں۔ آپ اور میں جب ہم گھریلو زندگی گزارتے ہیں، ہماری بچیوں کے موبائل فون میں پاسورڈ لگے ہوتے ہیں۔ کتنے ماں باپ ایسے ہیں کہ اپنی بچیوں کے موبائل کو چیک کرتے ہوں گے کہ آیا میری بچی نے اپنے موبائل میں پاسورڈ لگائے تو کیوں لگا کر رکھے؟ کیا ہم چیک کرتے؟ یہ چیک نہ کرنا اور ان کی حرکات اور سکانات پر نظر نہ رکھنا، یہ ہم اپنی اولاد کے ساتھ غداری کر رہے ہیں، دیانتی نہیں کر رہے ہیں، امانت داری نہیں کر رہے ہیں، اس لیے کہ اولاد اللہ کی طرف سے امانت ہے۔ اب امانت کی حفاظت اسی وقت ہوگی جب ہم ان پر نظر رکھیں۔ آپ کی بچی الگ روم میں، دوسرا بچہ الگ روم میں، اب الگ روم میں رہ کر بچے کیا کر رہے ہیں، کبھی ہم نے ان کی طرف نظر کی؟ بچی اگر 1 گھنٹہ تک بات کر رہی ہے تو کہاں بات کر رہی ہے؟ رات کو بات کرنے کے لیے کون ہے؟ کون اتنے قریب ہے اپنے ماں باپ سے زیادہ؟ کیا ہم نے ان چیزوں پر غور کیا ہے؟ اگر غور نہیں کریں گے تو پھر جو سماج کے اندر افراد پیدا ہوں گے تو پھر وہ افراد اس قسم کے اور اس کوالٹی کے ہمیں نہیں ملیں گے جو اسلام کو مطلوب ہے، شریعت کو مطلوب ہے۔ حاضرین گرامی، آپ دنیاوی تعلیم بھی دیں اور اسلامی تعلیم سے بھی اپنی اولاد کو آشنا کرائیں اور انہیں حضرات صحابیات کے واقعات سنائیں، ان کو پڑھائیں، اس لیے کہ اسکول اور کالج میں خدا کی معرفت حاصل نہیں ہو
اگر خدا کی معرفت اور خدا کا پہچان اگر کہیں پر ہوتا ہے تو وہ تو یا پھر گھر ہے یا پھر مدارس عربیہ ہے یا پھر دینی خانقاہیں ہیں، وہاں پر خدا کی پہچان کرائی جاتی ہے۔ تو آپ اپنے گھر والوں کو، بچوں کو، بچیوں کو صحابیات کے واقعات پڑھیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی زندگی انہیں سنائیں، انہیں پڑھائیں کہ جب حضور کے خلاف پوری دنیا ایک طرف تھی، حضور کو اور حضور کے ماننے والے کو ایک نظر دیکھنا لوگ گوارا نہیں کرتے تھے، اس وقت اگر کوئی دنیا کے اندر انسانی ذات میں اگر کوئی سامنے آنے والا ہے تو وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا جیسی عورت سامنے آئی تھی، اور اپنے ماں باپ کو پسے پشت ڈال کر، اپنے ماں باپ کی دشمنی کو ایک طرف ڈال کر حضور کے سامنے آ کر کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا آپ کی پوری مخالفت کرے، میں آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار۔ آج اس خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا نام علماء اور صلحاء وقت کا بادشاہ بھی احترام کے ساتھ لیتا ہے۔ انہیں یہ سبق سکھائیں اپنی بیٹیوں کو، اپنی ماں اور بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کا حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کا واقعہ سنائیں، ان کی زندگی سنائیں کہ حضور پر کس طرح فریفتہ ہو گئی، اسلام لانے کے بعد کتنی انہوں نے دشمنوں کی پریشانیاں اور دشمنوں کی سزائیں جھیلی۔ سردار مکہ، مکے کا سردار اور مکھیا ابو جہل نے ان کے ساتھ کیسی گھناؤنی حرکت کی، ان کے گھر پر آ گئے اور آ کر کہنے لگا کہ میری سمیہ تم دین سے پھر جاؤ، اور اگر نہیں دین سے پھرتے، دین اسلام کو نہیں چھوڑتے تو پھر تمہارے ساتھ لوگ گھناؤنی حرکت میں کرنے والا۔ سنتے رہے، حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ ان کی باتیں غور سے سنتی رہی۔ جب اور بک کرنے لگا ابو جہل اور کہنے لگا کہ تم یہ اقرار کرو کہ اللہ کے ساتھ اور بھی بے شمار خدا ہیں، اس کا اقرار کرو، اور نعوذ باللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پاگل اور دیوانہ کہو۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا سے یہ باتیں سن کر رہا نہ گیا، اور اپنی زبان کھولتی ہے اور کہتی ہے اے بدبخت، اے ملعون، میرے سامنے یہ تمہاری جرأت کہ اس قسم کی بات کرتا ہے، تو کہتا ہے کہ میں دین سے پھر جاؤں، یہ میرے سے ممکن نہیں ہے، اب دین تو میرے رگ و پے میں جو ہے سرایت کر چکا ہے، اب میں اپنے دین سے نہیں پھر سکتی، جو کچھ تو کرنا چاہے کر۔ کیا کیا اس کے بعد ابو جہل نے 2 اونٹ منگائے، 2 اونٹ منگا کر حضرت بی بی سمیہ کا ایک پیر ایک اونٹ سے باندھا اور دوسرے پیر کو دوسرے اونٹ سے باندھا، اور اس کے بعد دونوں اونٹوں کو ہکایا اور الگ الگ سمتوں کی طرف کر دیا۔ ایک اونٹ ایک طرف جا رہا ہے، دوسرا اونٹ دوسری طرف جا رہا ہے، پیر اس طرح ہو گئے۔ اس ملعون شخص نے حضرت بی بی سمیہ رضی اللہ عنہا کی عصمت پر اور ناموس پر اور راز کی جگہ پر نیزہ مارا، اور اس طرح سے دردناک قسم سے حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کو شہید کر دیا۔ اب بتائیے، اگر وہ حضرت سمیہ چاہتی تو زبان سے کچھ بھی کہہ سکتی تھی اور اپنی جان کی حفاظت کر سکتی تھی، لیکن اسلام کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا انہوں نے، لیکن اسلام پر آنچ آنے نہیں دیا۔ آج ہماری عورتیں اور مائیں بے پردہ پھر کر اسلام پر آنچ آنے دے رہی ہے، اور دشمنوں کو یہ کہنے کا موقع دے رہی ہے کہ تم تو کہتے ہو اپنے آپ کو مسلمان اور کام جو ہے شیطانوں جیسے کر رہی ہو، یہ کیسے؟ تو عزیزان گرامی، امت مسلمہ پر بے شمار مسائل ہیں، اس وقت سخت ضرورت دعا کی بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو مسائل ہمارے سامنے آئے ہیں امت مسلمہ پر، اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے اور اپنی قدرت خداوندی سے یہ سارے مسائل اللہ تعالیٰ دور فرمائے،
اور دشمنوں کے تدبیروں کو اللہ تعالیٰ ناکام فرمائے اور اسلام کا بول بالا فرمائے۔ اب یہ عہد کرنا ہوگا، اتنے دن سے ہم غفلت میں اپنی زندگی گزار رہے تھے، اب ہر مرد اور عورت کو یہ عہد کرنا ہوگا کہ کچھ بھی ہو جائے ہم شریعت کے ایک ایک قانون پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے۔ انشاءاللہ آپ سبھی حضرات عہد کریں اور خصوصاً اپنے گھر والیوں کو، اپنے ماتحتوں کو جا کر بتائیں کہ اسلام چاہتا کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔